السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود اس ہستی پر جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے زندان شام کی، بی بی معصومہ کی شہادت کی۔ بیمار کربلا جناب سجاد علیہ السلام پشتن پاک کی یاد میں اللہ کے حضور صبر کیے بیٹھے تھے کہ شام کے زندان میں آپ تنہا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں، مائیں، پھوپھیاں اور کم سن بچے بھی تھے۔ خدا جانے ان کا اس زندان میں کیا حال ہوگا۔ وہاں ان کے ساتھ ان کی ایک پاک بہن ایسے بھی موجود تھی جو کربلا میں دلہن بنے بیوہ ہو گئی تھی، جن کے پاک ہاتھوں پر حنا کا رنگ تازہ تھا کہ زندان میں آنا پڑا۔ اس کے علاوہ ان کی دو اور کمسن بہنیں، بی بی سکینہ جنہیں ہم بی بی معصومہ کہتے ہیں اور بی بی رقیہ جنہیں بی بی صغیرہ کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون جاری ہو گیا تھا۔ یہی درد زخم جگر بن گیا تھا۔ تو آج بات کرتے ہیں بی بی پاک معصومہ کی۔ ملعون شام نے جب دیکھا کہ یہ بی بی ساری رات بابا بابا پکار کر گریہ کرتی ہیں تو انہوں نے ان کو ایک علیحدہ کمرے میں قید کر دیا۔ اصل بات یوں ہے کہ وہ بزرگ روضہ خوان اعتباراتی انداز میں یہ بات کرتا تھا، یعنی وہ ان کی مقدس تربت کو اکیلی کوٹری سے تشبیہ دیتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یزید ملعون نے ایسی تدبیر کی کہ پاک معصومہ علیہا الصلوۃ والسلام کا وصال اللہ ہو جائے، دوسرے لفظوں میں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ دراصل ان بزرگوں نے ایک تمثیلی انداز میں کہا ہے کہ اکیلی کوٹری کا تصور کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پاک معصومہ کو علیحدہ کمرے میں قید تنہائی دی گئی، بلکہ حقیقت میں ان کی مزار مقدس ہی اکیلی کوٹری تھی کہ جہاں اندھیرا بھی تھا اور تمام احباب سے جدائی بھی تھی۔ جس وقت شام کے نور محل وہ مقام تھا جس کی چھت بھی نہیں تھی، جس میں پاک مستورات کو حضرت سجاد علیہ السلام کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ تو جس وقت شام کے نور محل میں پاک معصومہ نے خواب دیکھا تو انہوں نے ایک ایک مستور سے جا کر فریاد کی کہ مجھے میرے بابا سے ملا دیں۔ یہ سن کر مستورات میں گریہ کا کوہرام بپا ہوا۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے کمسن بہن کو اپنی گود میں لے کر دلاسا دینا چاہا، مگر پاک معصومہ نے اتنا گریہ کیا کہ روتے روتے انہیں غش آ گیا اور ان کی سانسیں رک گئی۔ پاک مستورات، ان پر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، ان میں طوفان برپا ہوا جس کی وجہ سے شام کی سرزمین لرز گئی۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی سے روایت ہے کہ میں اس وقت یزید ملعون کے محل میں موجود تھا اور وہ میرے زانو پر سر رکھے سو رہا تھا۔ اس ملعون کے کمرے میں ایک تشت طلائی میں امام مظلوم، امام کربلا، امام حسین علیہ السلام کا سر اطہر رکھا ہوا تھا جسے ایک ریشمی رومال سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پاک نور محل سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اچانک یزید کے محل میں زلزلہ آیا، محل کی دیواریں ہلنے لگی،
تشت میں رکھے سر اطہر میں جنبش پیدا ہوئی، رومال ایک طرف جا گرا اور سر اطہر نے پرواز کی۔ چھت کے قریب پہنچ کر سر اطہر سے آواز آئی، یا اختی اسقطی ابناتی، میری بہن، میری معصومہ بیٹی کو چپ کرائیں۔ یہ آواز سن کر ملعون شام تڑپ کر اٹھا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی توجہ سر اطہر کی طرف دلائی۔ نور محل سے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ دوبارہ سر اطہر سے آواز آئی کہ اے میری معظمہ بہن، میرے درد رسید بے کسوں کے لیے مونس و غمخوار آپ ہی تو ہیں۔ میرے یتیموں کی ماں بھی آپ ہیں، میری یتیم بیٹی کو تسلی دیں۔ سر اطہر نے پھر یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ کیا تو ہماری شہادت کو کافی نہیں سمجھتا کہ تو اب زندان میں ہمارے بچوں کو اذیت سے شہید کرنا چاہتا ہے؟ یہ فرمانے کے بعد سر اطہر دوبارہ تشت میں آ گیا۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نور محل میں گریہ کی شدت اسی طرح تھی۔ میں دیکھتا رہا کہ امام مظلوم کے سر اطہر نے اسی طرح 3 مرتبہ پرواز کی، محل کی چھت تک بلند ہوا، اور جب سر اطہر واپس تشت میں پرسکون ہوا تو ملعون شام نے مجھ سے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے حقیقت کا علم تو نہیں ہے، شاید اسیروں پر کوئی قیامت آئی ہے کہ سر اطہر نے 3 مرتبہ پرواز کی ہے۔ یزید ملعون نے فوراً ایک غلام کو بھیجا کہ پتہ کرے کہ نور محل میں یہ گریہ و زاری کیوں ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس غلام نے آ کر جواب دیا کہ اس کاروان غریباں میں امام مظلوم کی ایک کمسن شہزادی نے رات کو خواب میں اپنے پاک بابا کی زیارت کی ہے۔ جب سے بیدار ہوئی ہے وہ اپنے پاک بابا کے ہجر میں رو رہی ہے اور سب کو رلا رہی ہے۔ زندان کے ایک ایک گوشہ میں وہ اپنے پاک بابا کو تلاش کر رہی ہے۔ ہر کسی سے یہی سوال کرتی ہے کہ مجھے پاک بابا چاہیے۔ انہی کی دلخراش آواز سے در و دیوار کانپ رہے ہیں۔ اس ملعون ازل نے حکم دیا کہ امام مظلوم کا سر اطہر تشت سمیت زندان میں پہنچا دو، سر کو دیکھ کر ان کو تسلی ہو جائے گی۔ مقام حیرت و انصاف ہے کہ کوئی صاحب اولاد بتائے کہ کیا معصوم بچوں کو اس طرح تسلیاں دی جاتی ہیں، اس طرح بہلایا جاتا ہے جس طرح امت ملعون نے انہیں بہلانے کا اہتمام کیا۔ یزید ملعون کے سپاہی نے در زندان پر آ کر آواز دی، مزدہ بی بی کہ شب ہجر بپایا آمد، یہ خرابہ سر سالار شہیداں آمد، چشم بخشاد می اے عابد بیمار زخم، کہ تیرا بہر عیادت شیخ وابا آمد۔ پاک معظمہ بی بی، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے ہجر کے دن ختم ہوئے، کیونکہ شہیدوں کے سردار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اے بیمار کربلا، آپ بھی آنکھیں کھولیں، کیا آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاک بابا امام حسین علیہ السلام نور محل میں تشریف لائے ہیں۔ ملعون ازل کے فرستادہ سپاہی نے امام مظلوم کے پاک سر کو طلائی تشت میں رکھ کر
اور ریشمی رومال سے ڈھانپ کر جناب سجاد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب سجاد پاک بابا کا سر عطر اٹھا کر زندان میں لے آئے۔ سب پاک مستورات کی نظر پڑی تو سب حسبی اللہ پڑھتی ہوئی پاک سر کے استقبال کے لیے زمین سے اٹھی اور روتے ہوئے کہا، اے معصومہ بی بی اٹھو، آپ کے بابا جان ملنے آئے ہیں۔ سرکار بیمار کربلا نے سر اطہر گود میں رکھا۔ تشت کے گرد پاک مستورات جمع ہو گئی۔ جناب سجاد نے سر اطہر سے آہستہ سے رومال اٹھایا، آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، پاک سر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے مظلوم بابا، غریب بیٹے کا سلام قبول فرمائیں۔ میرے لاکھوں سلام ہوں اس پاک سر پر کہ جو بدن سے جدا ہے، اور اس پاک جسد اطہر پر کہ جسے کافی دیر تک امت لوٹتی رہی۔ پاک مستورات میں گیریا سٹارٹ ہوا۔ عربا کی آواز بلند ہوئی۔ جناب سجاد کے گرد مستورات نے حلقہ بنایا اور زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ اسی دوران گش کے عالم میں معصومہ بی بی نے پاک بابا کی خوشبو محسوس کی، آنکھیں کھولیں، فوراً اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی امام زین العابدین کی پشت کی جانب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مظلوم بھائی کے شانے سے جھک کر دیکھا تو تشت میں سر اطہر نظر آیا۔ بھائی کا شانہ ہلا کر دریافت کیا کہ سرکار جناب سجاد بھیا، یہ کس کا سر ہے؟ آپ نے فرمایا، معصومہ بہن، آپ روز بابا جان کو یاد کیا کرتی تھی، آج وہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ جیسے ہی معصومہ نے سنا تو بے تاب ہو کر پاک بابا کے سر اطہر پر گر پڑی۔ شہزادہ علی اصغر کی پاک والدہ نے جو ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً معصومہ بی بی کو اپنی آغوش میں لیا اور بیمار کربلا سے فرمایا کہ بہن سے بابا کے سر کو ہٹا لیں۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے 2 بین بھی کیے تو معصومہ بیٹی اپنے پاک بابا کے پاس چلی جائیں گی۔ اس گھر کی یہی ایک امانت بچائے بیٹھی ہوں اور اسی کے سہارے زندہ ہوں۔ مجھ پر احسان کریں کہ ان سے بابا کا سر فوراً لے لیں۔ پاک معصومہ نے پاک بابا کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں رکھا، سر اطہر کو لے کر ایک طرف جا بیٹھی، پیار بھری معصومانہ نظر سے اسے دیکھنے لگیں، پھر 3 بین کیے۔ میرے پیارے بابا، یہ سر پر خون کا قصاب کس نے لگایا ہے؟ آپ کے پاک سر کو کس نے تن سے جدا کیا ہے؟ مجھے کس نے یتیم کیا ہے؟ میرے بابا، کاش میری آنکھیں نہ ہوتیں اور میں یہ منظر نہ دیکھتی کہ جس طرح آج آپ کی ریش مبارک کو خون سے آلود دیکھ رہی ہوں۔ پاک معصومہ رو رہی تھیں اور بابا کے رخساروں کو بوسے بھی دے رہی تھیں۔ اچانک معصومہ نے سر اور چہرے پر ماتم شروع کر دیا۔ ہماری لاکھوں جانیں اس پاک معصومہ پر قربان۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اتنا ماتم کیا کہ دہن مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پاک معصومہ نے اپنے ہونٹ بابا جان کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور شدید گریہ فرمایا تو امام مظلوم کے سر اطہر سے آواز آئی، اور میری یتیم بیٹی، بابا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی پاک معصومہ خاموش ہو گئی۔ جناب عالیہ بی بی نے آگے بڑھ کر معصوم بیٹی کو اٹھایا، دیکھا تو ان کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی
ہونٹوں سے خون جاری تھا اور پاک روح پاک بابا کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ جناب شریکت الحسین بی بی نے روتے ہوئے فرمایا کہ سجاد، آپ کو دوران سفر پانی پلانے والی بہن رحلت فرما گئی ہیں۔ پھر فرمایا، علی اصغر کی پاک والدہ سے کہیں کہ معصومہ بیٹی کو خود اٹھائیں۔ یہ سن کر پاک معصومہ کی والدہ نے کربلا کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ میرے پاک سرتاج شہزادہ علی اکبر کو خاک سے اٹھانا آسان تھا، میدان سے علی اصغر کو اٹھا کر لے آنا آسان تھا، مگر یہاں خاک سے اس بیٹی کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ آپ خود ہی آئیں اور نور نظر کو اٹھائیں۔ پاک مستورات میں کوہرام برپا ہوا۔ پردیس میں کسی شریف پر اللہ کوئی مشکل وقت نہ لائے۔ جناب سجاد کے لیے ایک نئے درد کا باب کھل گیا۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ غسل و کفن کا انتظام کیا کریں، پاک معصومہ کی تربت کہاں بنائیں۔ جناب معظمہ عالیہ بی بی نے فرمایا کہ میرے لال، آپ بالکل فکر نہ کریں، امت جو پانی پینے کے لیے ہمیں دیتی ہے، ہم اسی سے غسل کا انتظام کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اگر چند دن پیاسا رہنا پڑا تو برداشت کر لیں گے۔ کفن کے لیے بھی امت سے سوال نہیں کرنا، کیونکہ شہید کا کفن اس کا لباس ہی ہوتا ہے۔ میری یہ معصومہ بیٹی بھی تو شہید ہیں۔ قبر کے لیے اگر دمشق کے لائن روسا اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے تو یہاں قبرستان مسافراں بھی تو ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، خون کے آنسو نہ بہائیں۔ ہمارے لیے معصومہ بیٹی کا صدمہ جھیل جانا سہل ہے، مگر تمہارا رونا ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مظلوم بیمار امام غسل و کفن کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ ادھر نور محل کا منظر یہ ہے کہ زندان کے درمیان میں معصومہ بی بی کی مادر گرامی آغوش میں کمسن بیٹی کی لاش لیے بیٹھی ہے۔ باقی تمام پاک پردہ ان کے گرد دائرے کی صورت میں تشریف فرما ہیں۔ آنکھیں اشک بار ہیں، ہر دل میں درد غم کا سمندر موجزن ہے، مگر ایک جناب عالیہ بی بی ہیں کہ جو اپنے دکھ کو تحمل اور بردباری کی ردا میں چھپائے روتی ہوئی مستورات کو دلاسا دینے میں مصروف ہیں، اور فرما رہی ہیں کہ اب آپ خاموش ہو جائیں اور زیادہ گریہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی گریہ ازاری سے میرے بیمار بیٹے کے دکھ زیادہ ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس کے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں، اس بیمار کی زندگی کی خاطر صبر سے کام لیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حکم ملنے پر باقی مستورات نے رونا بند کر دیا، البتہ اشک فشانی جاری رہی، مگر جناب شریکت الحسین بی بی نے چھوٹی پاک ہمشیرہ کے ساتھ مسلسل رونا جاری رکھا۔ فاتح شام بی بی کے لاکھ تسلی دلاسے دینے کے باوجود ان کا گریہ کم نہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بہن، آپ کا اس قدر زیادہ گریہ کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ معظمہ بی بی، آپ مجھے گریہ سے منع نہ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایسا دکھ ہے کہ ہم اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پا رہے۔ وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کل جو دن گزرا ہے، دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ معصومہ بیٹی زندان کے دروازے پر کھڑی باہر دیکھ رہی تھیں۔
ہم بھی ان کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل شام کے بچوں کو درس سے چھٹی ملتی ہے۔ وہ اپنے مدارس سے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ بچے تماشائے زندان پر آ کھڑے ہوئے اور پھر کچھ دیر بعد ہنستے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد معصومہ بی بی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بچپن کے بھولے انداز میں سوال کیا، پھوپھی اماں، یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ میری لاڈلی بیٹی، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس وقت معصومہ بیٹی نے حسرت سے سوال کیا کہ پھوپھی اماں، کیا اس قید خانے کے سوا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ اب میں اس زندان میں نہیں رہ سکتی۔ پاک بابا کی طرف آپ پیغام بھجوائیں کہ وہ آئیں اور ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ ہمارا مدینہ والا گھر کتنا خوبصورت تھا، کتنا پیارا تھا، جہاں میرے بابا تھے، بھائی تھے اور مجھے سب سے زیادہ پیار کرنے والے چچا غازی عباس بھی تھے۔ وہ سب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ہم یہاں کتنا مشکل وقت گزار رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر پاک مستورات نے پھر گریا شروع کر دیا۔ عین اس وقت نور محل کے دروازہ سے جناب سجاد آئے تو جناب ملکہ شام نے پاک مستورات کو حکم دیا کہ آپ سب خاموش ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو پونچھ لیں۔ بیمار کربلا نے آتے ہی بتایا کہ پانی کا انتظام ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے معصومہ بی بی کی رحلت کی خبر دمشق میں پھیلتی گئی، شام کی عورتیں پرساداری اور مدد امداد کے لیے آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم اس کڑے وقت میں غسل کفن میں آپ کی امداد کرنا چاہتی ہیں، تو فاتح شام بی بی نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ سب کی بڑی مہربانی، مگر ہم اپنی معصومہ بیٹی کو غسل خود دیں گے اور دیگر انتظام بھی ہم خود ہی کریں گے، کیونکہ غسل دینا بھی تو یک گناہ صدقہ شمار ہوتا ہے اور صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس وقت جناب سجاد نے اندر آ کر فرمایا کہ پھوپھی اماں، ملون شام کا ایک آدمی کفن لے کر آیا ہے، اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کروں؟ مخدومہ طاہرہ بی بی نے فرمایا، میرے لال، کفن لینا ہے یا نہیں یہ ہم سے نہ پوچھیں، جس نے پہننا ہے اس سے ہی پوچھ لیں تو بہتر ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کفن کا مسئلہ درپیش ہوا تو جناب سجاد بہت مجبور ہو گئے اور فرمایا کہ یزید ملعون کا کفن اپنی پاک بہن کے لیے لینا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس وقت معصومہ بی بی کی لاش سے آواز آئی کہ اے میرے غیرت کے خداوند بھائی، جس ملعون نے میرے معصوم بھائی علی اصغر کو کفن نہیں دیا، اس کی طرف سے دیا جانے والا کفن پہننا مجھے بھی منظور نہیں۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ یزید ملعون سے کفن لے کر ہرگز بہن کو نہ پہنانا، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ مجھے خوبصورت یا قیمتی کفن کی ضرورت نہیں، آپ اسی بوسیدہ خاک و خون آلودہ کرتے میں مجھے دفن کر دیں۔ اس میں شرمائیں نہیں، کیونکہ میرے پاک بابا بھی تو شہادت کے بعد اسی حالت میں رہے تھے۔ الغرض جس طرح بھی ہو، غسل و کفن ہو گیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ شامی ان کے پاک جنازہ میں شامل ہوا تھا کہ نہیں، مگر شہیدان کربلا نے یہ آواز ضرور سنی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ صدا سن کر سقائے معصومہ جناب غازی پاک نے تمام شہداء کو یہ ضرور فرمایا ہوگا کہ عباس کی پاک مرشد زادی اپنی شام میں راہ ملک عدم ہو گئی ہیں۔ ان کو مجھ پر بڑا ناز تھا،
آج وہ بے وارثوں کی طرح شام کے زندان میں ہمیں پکار رہی ہیں۔ یا رب، ہمیں اس بیٹی کا صبر عطا فرما جس نے باپ کے لاشے پر سسک سسک کر رات گزاری، جسے ظالموں نے زخموں کی یادگار سمجھ کر قید میں ڈال دیا۔ یا اللہ، ہمیں ان آنکھوں کا نور دے جن سے بی بی نے آخری بار بابا کا چہرہ دیکھا۔ یا اللہ، ہمیں اس درد کی سمجھ دے جو ایک چھوٹی سی معصوم بچی نے کربلا کے میدان سے شام کی زندان تک سہا۔ یا اللہ، بی بی معصومہ کی غربت، ان کا بھوکا پیاسا رونا ہمیں اپنی زندگی کی بے حسی توڑنے کا وسیلہ بنا دے۔ یا اللہ، بی بی سکینہ کے صدقے ہمارے بچوں کو دین کی محبت عطا فرما اور ہمیں کبھی بھی یزیدی سوچ کے قریب نہ جانے دینا۔ یا اللہ، ہمیں کربلا کی بچیوں کے آنسو یاد رکھ کر اپنی بیٹیوں کو عزت اور دین کے ساتھ پالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب سکینہ، قیامت کے دن ہمیں اس قافلے کے ساتھ اٹھا جس میں بی بی اپنے بابا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی ہوں اور وہ کہہ دیں، یہ وہ ہیں جو میرے غم میں روئے تھے، انہیں بخش دے یا اللہ۔ آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔